سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو حکم دیا ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ سب اکٹھے ہو کر اجتماعیت میں اس قرآن پاک کو ایک مرتبہ پورا ضرور سن لو۔ قرآن پاک اور رمضان کریم کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے، اور یہ بہت خوبصورت وقت ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپ قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ استوار کریں۔ اس قرآن پاک کے حوالے سے کچھ راز آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ جب لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم کیسے قرآن کو سمجھیں، تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ جب اس وقت کے عرب مشرکین، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم اجمی زبان میں نازل کرتے، غیر عرب زبان میں نازل کرتے، تو یہ اعتراض کرتے کہ ہمیں تو اس کی زبان سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ اور ان سے کہو کہ کیا یہ اجمی اور عربی کی بات کرتے ہیں؟ یہ قرآن اس کے لیے ہدایت اور شفا ہے جو ایمان لاتا ہے۔ یہاں پر شرط ایمان لانے کی ہے، زبان جاننے کی نہیں۔ اور یہی اس قرآن کا کمال ہے کہ اس کا نزول انسان کی عقل پر نہیں، انسان کے قلب پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر عرب لوگوں میں تاریخ اسلام میں آپ کو حیرت انگیز وجود ملتے ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی، لیکن انہوں نے قرآن کو اس طرح سمجھا کہ بڑے بڑے عرب بھی اس کو آنے والے وقتوں میں نہ سمجھ سکیں۔ اگر صرف عربی زبان جاننا ہی شرط ہوتا قرآن سمجھنے کے لیے تو آج کوئی عرب گمراہ نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کے دین کا کمال یہ ہے، اس قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ ہے، سیدی رسول اللہ کا یہ خوبصورت معجزہ، یہ اللہ کی صفت کلام جس میں اللہ اپنی مخلوق سے بات کرتا ہے، یہ صرف عربی زبان پر محدود نہیں ہے۔ اور جو انسان اس قرآن کو ترک کر دے، جو انسان اس قرآن سے تعلق توڑ لے، تو قیامت کے روز، یہ بات بھی قرآن میں لکھی ہے کہ قیامت کے روز یہ قرآن شکایت کرے گا کہ اس قوم نے مجھے پس پشت ڈال دیا، مجھ سے ہدایت نہیں لی۔ سیدی رسول اللہ کا یہ تحفہ جو اس امت کو دیا گیا ہے، آج امت بدنصیب اس لیے ہے کہ اس نے اس قرآن پاک سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ دنیا کی ہر آئیڈیالوجی، ہر ویژن، ہر ازم کی جانب یہ جاتی ہے، لیکن اس قرآن پاک سے ہدایت نہیں لینا چاہتی۔ اللہ کے بندوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کو مسلسل پڑھا کرتے تھے، ان کی روز کا معمول تھا۔ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرتا جس دن انہوں نے قرآن کا ایک حصہ تلاوت نہ کیا ہو۔ اور قرآن کا کمال ہی یہی ہے کہ جب آپ بار بار اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ قرآن آپ کے قلب کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے آپ عربی زبان جانیں یا نہ جانیں۔ اور اس قرآن کو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس کے ذریعے تمہارا تزکیہ ہوتا ہے، یہ نور ہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور اس کا نزول جیسے کہا کہ انسان کے قلب کے اوپر ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، عقلیں اندھی نہیں ہوتے، ان کے قلوب اندھے ہوتے، اور جن کے قلب کو اللہ نے بصیرت عطا کی ہو، چاہے ان کی آنکھوں کی بصارت چلی بھی جائے، وہ اپنے قلب کی بصیرت سے ہدایت اور شفا پاتے ہیں۔ اس قرآن کا جو ایک خوبصورت کمال ہے، خود قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے کہ وما كان هذا القرآن ان يفتر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه۔ یہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نہیں آیا، اور جو کچھ پہلے ہو چکا ہے یہ اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ہمارے بزرگوں کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، چاہے ظاہری دنیا کے مسائل ہوں، فقہ کے مسائل ہوں، روحانی مسائل ہوں، اللہ کی معرفت کے معاملات ہوں، کائنات کے راز جاننے ہوں،
سب کچھ آپ کو اس قرآن میں ملے گا۔ بزرگوں نے تو یہ تک فرمایا کہ ہم کسی ایک مسئلے کے لیے قرآن پڑھنا شروع کرتے، اس مسئلے میں پہلی دفعہ پڑھتے اس مسئلے کا جواب نہ ملتا، ہم پھر قرآن پڑھتے، حتیٰ کہ 40 دفعہ پڑھنے کے بعد ہم کو اسی قرآن میں سے اپنے اس مسئلے کا جواب ملتا، چاہے وہ مسئلہ ظاہری، باطنی، روحانی ہو، معرفت کا ہو یا فقہ کا۔ رمضان بہت خوبصورت وقت ہے آپ کے لیے، اس قرآن سے دوستی کریں۔ آپ کی زندگی کے جو بھی مسائل ہیں، جو سوالات جن کے جوابات آپ تلاش کر رہے ہیں، جو انسان سرگردان پریشان ہے، آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، آپ کو تمام سوالوں کے جواب اس میں مل جائیں گے۔ آج ہماری قوم کو قرآن سے دور کر دیا گیا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے یہ اس قوم کے ساتھ۔ یہ رمضان، یہ ماشاءاللہ بابرکت مہینہ جس کے اندر لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے، یہ اللہ نے بڑا خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ ایسے موقع پر جو آج پورا پاکستان انتشار میں ہے، لوگ پریشان اور فکر مند ہیں، غصے میں ہیں، شیطان کا غلبہ ہے، قوم منتشر ہو رہی ہے، آپس میں فرقہ واریت ہے، سیاسی اور مذہبی تفرقہ ہے، دشمن چاروں جانب سے ہمیں گھیر چکا ہے، ملک اور قوم خطرے میں ہے۔ اس میں آپ کی پناہ گاہ صرف یہ قرآن پاک ہے۔ اس قرآن پاک سے اپنا رابطہ اور اپنا تعلق قائم کریں، اس کا نزول آپ کے قلب کے اوپر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے فضل اور اس کے کرم سے آپ کو ہدایت اور نور اور شفا عطا فرمائیں گے۔ اس قرآن کو اپنی کمر کے پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالنا، اس قرآن سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا۔ خود سوچو کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھولے ہوئے، خود سوچو کتنے برس ہو گئے قرآن کی تلاوت کیے ہوئے۔ جب انسان کوئی گزر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو ہمارے یہاں قرآن خوانی کرا لی جاتی ہے اس کے لیے۔ کبھی زندہ لوگوں کے لیے بھی قرآن خوانی کروا لیں۔ یہ زندہ قوموں کے لیے، قوموں کو زندہ کرنے کے لیے، صرف انسان کے مرنے کے بعد اس کو ثواب بخشوانے کے لیے اس قرآن کو استعمال نہ کریں، یا اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے ان کے سروں کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اس قرآن پاک کا بہت اللہ نے اس کا استعمال اور کرم اور فضل برکت آپ کے لیے رکھی ہوئی۔ تو یہ رمضان مبارک قرآن سے دوستی کریں، پڑھیں کثرت سے۔ آپ کو عربی نہیں آتی، فکر نہ کریں، صرف بیٹھیں اور قرآن پڑھنا شروع کریں، آپ کو اس کی برکت اور اس کی خیر ایسی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ کسی نے بابے نے ایک مسکین اور مجذوب اور ایک عاجز بندے کا واقعہ سنایا تھا، جو پڑھا لکھا نہیں تھا، پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا، قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن اس کو قرآن سے عشق تھا۔ سارا دن صبح سے شام قرآن پاک کھول کر مسجد میں بیٹھا رہتا اور قرآن پڑھتا رہتا تھا۔ تو کسی دن کسی زیادہ سیانے نے اس سے جا کے اس پر طنز کر دیا کہ بابے تو پڑھنا بھی نہیں جانتا، تو سارا دن قرآن کھول کے تو کیا کرتا رہتا ہے؟ تو اس بابے نے، اس مجذوب نے بڑی مسکینی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ ہر سطر کے اوپر اپنی انگلی پھیرتا جاتا ہوں اور کہتا جاتا ہوں یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اور صرف اس کی اس پیاری ادا کے صدقے اللہ نے اس کو وہ کچھ عطا کیا ہوا تھا جو بڑے بڑے سیانوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس قرآن سے پیار کریں، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے پڑھتے جائیں، نہ سمجھ میں آئے صرف انگلی پھیرتے جائیں اور کہتے جائیں یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اللہ بڑی خیر